بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، اور ساری زندگی ان کا یہی معمول رہا ہے۔ ایک دن آپ علیہ السلام کو بھوک لگی تو انہوں نے گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہا اور خود مہمان کی تلاش میں نکل گئے۔ ایک شخص ملا جو کہ بوڑھا تھا، اسے لے آئے، دسترخوان پر بٹھایا اور کہا کہ اللہ کا نام لے کر شروع کر۔ اس نے کہا کہ میں تو اللہ کا نام نہیں مانتا اور نہ ہی میں اللہ کا نام لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ کوئی ربط، رشتہ اور تعلق نہیں رکھتا، اللہ ہی کے نام پر تجھے کھلا رہا ہوں، تو میرے رب کا نام تو تجھے کم از کم لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے عوض اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے کہ جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کرتا، تو پھر میرا بھی تو کیا لگتا ہے؟ تو اگر میرے رب کا نام نہیں مانتا تو کھانا تو میں اپنے رب کے نام پر ہی کھلاؤں گا، کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیری مرضی۔ اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے چلتا بنا۔ جو ہی وہ گیا تو جبریل امین حاضر ہو گئے، سلام دیا، سندیشہ سنایا کہ رب فرماتا ہے کہ اے خلیل، تو نے میرا آج ایک بندہ ناراض کر دیا۔ عرض کی کہ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا؟ وہ تو بتوں کا پجاری تھا اور تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، اور تو فرما رہا ہے کہ وہ میرا بندہ تھا۔ ارشاد ہوا ہے ابراہیم، بتا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ عرض کی یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ 80 سال ہو گئے، میں اس کو رزق دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو ڈھونڈنے نکلے۔ وہ دور پہاڑ پر جا چکا تھا، اس کے قریب پہنچے، کہا میاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی آؤ۔ اس نے کہا ایک شرط ہے، تیرے رب کا نام نہیں لوں گا۔ فرمایا نہ لینا، آ جاؤ۔ اس نے کہا کہ لہجے میں اتنی نرمی کیسے آ گئی؟ تو کہتا تھا کہ رب کا نام لیے بغیر میں کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ کہا اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی تو اسے اتنے عرصے سے کھلا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تیرا رب اتنا اچھا اور کریم ہے اور رحیم ہے تو کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے اس کا غلام بن۔ تو دوستو، وہ رب ہے ہم سب کا، ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، ایک تو وہ تمہارا رب ہے اور پھر الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا بھی کیا۔ کتنی شان ہے اس رب کی جس نے تمہیں تخلیق بھی کیا اور پھر تمہاری تربیت بھی کی۔ جو تمہاری تخلیق بھی کرے اور تمہاری تربیت بھی کرے، کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے حضور سجدہ ریزیاں کی جائیں؟ ساری زندگی انسان ماں کی خدمتیں کرتا رہے تو بتاؤ، ماں کی خدمتوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ ماں کے پیار کا صلہ دے سکتا ہے؟ تو انسان جتنی مرضی خدمت کر لے، ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو وہ تو پہلے ہی راضی ہوتے ہیں، بلکہ نالائق اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں زیادہ ہوتی ہیں، تو انسان ان کی خدمت کا حق نہیں دے سکتا۔ ماں باپ کے حق اتنے ہیں کیونکہ انہوں نے تمہیں جنم دیا ہے، اور جس نے جنم دیا ہے اس کے حق کتنے ہیں؟ تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کے کتنے حق ہوں گے؟ جس نے دستے قدرت سے بنا دیا ہے تو پھر اس کے کتنے حق ہوں گے؟ تو اس شخص سے بڑا کوئی بدبخت ہو سکتا ہے جو اللہ کے حضور سجدہ ریزی نہیں کرتا؟ صبح کے وقت چڑیاں اور حشرات الارض بھی اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، بلوں سے سر نکال کر جانور بھی اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، تو اس شخص سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے جو اللہ کے حضور جھکنا نہیں جانتا۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اس کی عبادت کریں اور اس کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔